میرے میزبان نے مجھے بتایا کہ وہ جو آپ نے گوشت کھایا تھا وہ گھوڑے کا تھا. سمرقند میں جن بہت ہیں. اللہ اکبر. یقین جان لیجیے. جب کو آپ کی پریوں کی بات کی تو مجھے یاد آ گیا. اور ایسے پریاں ڈھونڈ رہا تھا, جن آپ کو جن دکھا دیا ہم نے. اور ایسے جن یوسف صاحب, ان کی فزیکل یہ اپیرنس نظر آتی. وہ اسلام آباد سے اٹھتی ہے, مارگلہ کے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے جاتی ہے ملاکنڈ سے آگے لوئر دیر, اپر دیر, چترال اور آگے تاشقند اتر جاتا ہے. یہ تو بالکل ساتھ ہوا. 20-25 ہزار روپے آپ کے ویزے کے اخراجات ہیں. 1,12,000 یا 15,000 روپے کا آپ کا ٹکٹ ہے. ہم سے وہ سستا ملک ہے ازبکستان. ازبکستان کی جو انڈسٹری ہے اس میں پنکھا نہیں ہے. ازبک میں 5,500 لفظ جو ہیں وہ اردو کے ہیں. 1930 میں وہ یونیورسٹی بنی تھی, سینٹرل ایشیا کی سب سے پہلی میڈیکل یونیورسٹی. 70 سال سر کہاں تحقیق ہونے نہیں دی گئی, قرآن نہیں پڑھنے دیا گیا, حدیث نہیں پڑھنے دی گئی. تو ان کا یہ تصور ہے کہ پریاں ہوتی ہیں. تو امام بخاری کے مرکز پر بھی آپ گئے تو اس وقت فیلنگز کیا تھیں, کیسی قبر ہے امام بخاری کی, اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا وہاں رہنے والے ان کو امام بخاری کی وہ قدر و قیمت کا عام آدمیوں کو پتہ ہے؟ السلام علیکم ناظرین کرام, یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ناظرین, کوکاف کی وادیاں, کوکاف کی پریاں, کوکاف کہاں ہے, یہ سمرقند, بخارا, ان کا بڑا ایک ہمارے ماضی کے ساتھ, ہماری تاریخ کے ساتھ, ہماری حدیث کے ساتھ بڑا تعلق ہے. اور سینٹرل ایشیا اس کی اپنی ایک کہانی ہے. اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کی بھی اپنی ایک کہانی ہے. ان کی شخصیت بڑی ملٹی ڈائمنشنل ہے, یعنی کئی پہلو ہیں. صحافی ہیں, سیاح ہیں, سیاستدان ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, اور بھی کافی کچھ ہیں, ذمہ دار ہیں. تو آج خاص طور پر ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو سینٹرل ایشیا ہے اس میں وہاں کی تہذیب کیا ہے, کلچر کیا ہے, وہاں امام بخاری کی قبر کیسی ہے, اور کون کون سے مشاہیر وہاں موجود ہیں. تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جناب ذبیح اللہ بلگن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی. میں یہ بتانا بھول گیا کہ آپ تاشقند اردو کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں. بلگن صاحب, یہ فرمائیے کہ اس وقت آپ گویا کہ یہاں نہیں بیٹھے, آپ بیٹھے ہیں سینٹرل ایشیا میں, اور مجھے یہ بتائیے گا کہ وہاں کی صبح کیسی ہوتی ہے, وہاں کی صبح کی یہ مشروبات کیا ہوتے ہیں, وہاں کے کھانے کیا ہوتے ہیں, اور تھوڑا سا پھر اس کے کلچر کے بارے میں بھی بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا یوسف سراج صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت کم ملک ایسے ہیں کہ جو ابھی تک اتنی جدید زندگی میں بھی جنہوں نے اپنی ثقافت اور ٹریڈیشنز کو مرنے نہیں دیا, زندہ رکھا ہے. ازبک لوگ شاید انہی میں سے ہیں کہ ابھی بھی ان کے اندر ماضی کی جو جھلک ہے وہ نظر آتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ان کے صبح و شام کیسے ہوتے ہیں. ازبکستان بیسیکلی ایگریکلچر کنٹری ہے. وہاں زراعت پہ انحصار زیادہ ہے. گندم ہے وہاں پہ, کپاس ہے, اور باقی بھی اجناس وہاں پر ہوتی ہیں. پھل تو بہت ہی زیادہ ہیں. کون کون سا پھل ہوتا ہے؟ دیکھیں, میں سمرقند شہر میں رہتا ہوں. سمرقند میں سیب بھی ہیں, اخروٹ بھی ہیں, اور موسم گرما میں شہتوت ہیں, انگور ہیں, پستہ ہے, کافی سارے پھل ہیں. انار ہے, انار تو بہت مشہور ہیں. سڑکوں پر ایسے ان کا رس بکتا ہے, وہ ہاتھ سے نکال کے تو وہ دیتے ہیں ہاتھ والی مشین سے. تو سمرقند میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پھلوں ہی کا شہر ہے, شاید اس کا نام اسی نسبت سے پڑا ہوگا, لیکن اس کے معنی اور ہیں سمرقند کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھلوں کی وجہ سے شاید اسے کہا جاتا ہے. تو وہاں جوسز بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. جیسے صبح آپ نے کہا صبح کیسی ہوتی ہے. ازبکستان کی 2 آئیڈینٹیز ہیں, شناختیں ہیں. ایک شناخت وہ ہے کہ جو بین الاقوامی سطح پر ان کا نیشنل میڈیا دکھاتا ہے یا ان کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہمیں اس طرح سے دیکھا جائے. اور ایک دوسری شناخت یہ ہے کہ جو عوام اپنا رہن سہن ان کا ہے, اور یہ دونوں میں فرق ہے. اگر آپ ازبکستان میں کبھی کسی مسجد میں آپ کا نہیں جانا ہوا تو آپ ویسے ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں, تو آپ کو لگے گا کہ شاید مسجدیں ہوتی تو ہیں یہاں پہ, لیکن شاید نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ. لیکن اگر آپ مسجد میں کسی دن نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ شاید سارے لوگ ہی نماز پڑھتے ہیں, باہر کوئی بھی نہیں ہوگا. اتنا عام مسجدوں میں اور عام نمازوں کی میں بات کر رہا ہوں. یعنی زندگی ہر جگہ بھرپور گزارتے ہیں, بھرپور بازار میں بھی, مسجد میں بھی. جی بالکل ایسا ہی ہے. چونکہ 70 سال وہاں رشیا قابض رہا ہے, اور بزور قوت اس نے ان لوگوں کی ٹریڈیشنز کو ختم کیا ہے, خاص طور پر اسلامک کی ہوں گی. اسلامک, جی بالکل ایسے ہی تھا. وہی تو ان کا ہدف ہی وہ تھا نا جی, اس کو ختم کرنا تھا.
اور 70 سالوں میں انہوں نے اپنی تہذیب انجیکٹ کی اور طاقت کے ساتھ کی. یعنی کہ جو اسلامی لٹریچر تھا اس کو بین کر دیا گیا, جو مقدس مقامات تھے انہیں بین کر دیا گیا, مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے, قرآن گھر پہ رکھنا جرم قرار پایا. اور یہ تو چلے اسلامی چیزیں تھیں نا, لیکن اس کے ساتھ جو ان کی لوکل ٹریڈیشنز تھیں, جو مقامی شعراء تھے ان کے کلام کو جلا دیا گیا اور ان کو بین کر دیا گیا کہ وہ کسی پبلک مقامات پہ اپنی شاعری نہیں سنا سکتے. انہیں جیلوں میں بھیج دیا گیا اور جیلوں سے ان کے جنازے اٹھے, محدثین کو جیلوں میں بھیجا, علماء کو جیلوں میں بھیجا, ملک بدر کر دیا. اب یہ لمبی باتیں ہیں, میں اگر کروں گا تو کچھ علماء کے پوتوں کا میں نے انٹرویو کیا اپنے میڈیا پلیٹ فارم سے, تو انہوں نے بتایا جی کہ میرے دادا کو جو ہے وہ انہوں نے سائبیریا میں بھیج دیا تھا, یعنی کہ ملک وطن کر دیا تھا, ازبکستان سے دور بھیج دیا تھا کہ کبھی واپس نہ آ سکے. تو اس طرح سے کر کے لوگوں نے اس کلچر کو ختم کیا گیا. لیکن کچھ کلچر اور ثقافت ایسی تھی کہ جو رہن سہن, تہذیب اور تمدن کے ساتھ تھی. وہ آج بھی تقریباً 50% جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پر زندہ ہے, اور جو گاؤں دیہات ہے وہاں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ 80-90% زندہ ہے. اگرچہ وہاں پہ مغربی لباس کو انٹروڈیوس کروایا گیا اور جدید لباس لوگوں کو دیا گیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی ان کا لباس وہی ہے. ایک خواتین کی میں بات کرتا ہوں کہ ان کا ایک حیا والا لباس ہے اور وہ عبائے کی طرح کا ہے جو لباس وہ پہنتی ہیں. اور اب تو شہروں میں بھی وہ شروع ہو گیا, سمرقند وغیرہ میں. تاشقند چونکہ کیپٹل ہے, ایک بڑا شہر ہے, اور اس کے وہاں پوری دنیا سے لوگ وہاں پر ہیں, ڈپلومیٹس وہاں پر آتے ہیں, تو وہ تھوڑا ہمیں جدید شہر نظر آتا ہے. اس میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید کسی یورپ میں ہم چل رہے ہیں. تو اب اگلی بات یہ ہے, تاشقند کے بھی 2 حصے ہیں, ایک جدید تاشقند ہے, ایک قدیم تاشقند ہے. جب پرانے علاقے کی طرف جاتے ہیں جیسے اندرون لاہور ہے اور دوسری طرف چلتے ہیں بحریہ ٹاؤن اور ڈیفینس کے ایریاز ہیں, تو وہاں بھی یہ پرابلم ہے. اگر پرانے اولڈ سٹی کی طرف جاتے ہیں تو وہاں مساجد آپ کو جگہ جگہ نظر آتی ہیں, وہاں لوگ مسجدوں میں رجحان آپ کو دکھائی دیتا ہے, لباس وہی پرانا جو ہے آپ کو ازبک لوکل لباس آپ کو نظر آتا ہے. تو ابھی جو گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہیں, یا ویسے آپ نے پوچھا صبح کیسی ہوتی ہے, یہ بہت جلدی اٹھ جانے والے لوگ ہیں. یہ میرے خیال میں سورج اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں طلوع ہوتا ہوا. رات کو جلدی سو جانے والے لوگ ہیں. میں آپ کو کیپٹل یعنی تاشقند سے ہٹ کے سمرقند اور بخارا کا کلچر بتاتا ہوں. آج بھی ایسا ہی ہے, لیکن آج سے چند سال پہلے یعنی 8-10 سال پہلے تو آپ کو عشاء کی نماز کے بعد کوئی دکان کھلی نہیں ملتی تھی. بازار بند ہو گئے. بالکل ایسے لگتا ہے عشاء کی نماز کے بعد یعنی کہ 9 بجے ایسا لگتا ہے کہ شاید آدھی رات کا وقت ہے. اور یہی بخارا میں تھا, اور یہ میں نے اپنے وہ سفر نامے میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا کہ بخارا میں رات کو 9:30 بجے ہم نکلے تو سڑکیں ویران تھی, کچھ تھا ہی نہیں وہاں پہ. تو یہ ان کا کلچر ہے کہ جلدی سو جانا اور صبح جلدی اٹھ جانا. بالکل صحیح. بلگن صاحب یہ فرمائیے کہ بخارا کا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے اور ہمارا تو بڑا قلبی تعلق ہے, یعنی امام بخاری کی نسبت وہیں سے ہے. تو امام بخاری کے مرکز پر بھی آپ گئے تو اس وقت فیلنگز کیا تھیں, کیسی قبر ہے امام بخاری کی, اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا وہاں رہنے والے ان کو امام بخاری کی وہ قدر و قیمت کا عام آدمیوں کو پتہ ہے کہ یہاں کون سے بڑے آدمی دفن ہیں, کون سے بڑے محدث دفن ہیں؟ اچھا میں یہاں تھوڑی وضاحت کر دوں. جی. ایک یہ مغالطہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی جو قبر ہے وہ بخارا میں ہے. ٹھیک ہے. وہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ بخارا میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. بخارا میں پیدا ہوئے, مدینہ کی طرف سفر کیا, اور اپنی جو تصنیفی کام تھا, تحریری کام, وہ انہوں نے مدینہ میں بیٹھ کر کیا ہے. بالکل صحیح. وہ وہاں سے واپس جب بخارا آئے تو اس وقت کے جو وہاں پہ حاکم تھے ان کے ساتھ کنفلکٹ ہوا. کنفلکٹ اس سینس میں کہ جو ہوتے ہیں نا, میں کہہ لوں گا بادشاہ یا حاکم یا گورنر, وہ کسی کی مقبولیت انہیں پسند نہیں ہوتی. بس یہی بات تھی. اور جب امام صاحب تشریف لائے تو وہاں کے لوگ تو ویسے بہت مذہبی تھے, اور وہ امام صاحب کے گھر میں ہر وقت آنا بندہ رہتا, لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, دعا کے لیے آ رہے ہیں, مسائل پوچھنے. اب دیکھیے شاگرد آ رہے ہیں. اب جس نے اتنی بڑی کتاب لکھ دی ہے احادیث کی کہ جس میں 4-4, 6-6, 8-8 راوی بیان ہوئے ہیں, اور اس عالم دین کی یا اس محدث کی یا اس مصنف کی جو گفتگو ہے یا اس کی بات میں کتنا وزن ہوتا ہوگا, حدیث پہ وہ کیا اتھارٹی ہوں گے. یہی وہ چیز تھی جو لوگوں کو کھینچ لاتی تھی ان کے پاس. اور یہاں سے ایشیائی کوچک جسے ہم ایران کی طرف سائڈ پر کہتے ہیں,
پھر پیچھے ترکی کی طرف سے بدخشاں، یہ جو آج تاجکستان کا علاقہ افغانستان، اور یہ ہمارا ساؤتھ ایشیا جو بر صغیر تھا، پوری دنیا سے لوگ وہاں جاتے تھے، امام صاحب کے پاس پہنچتے تھے جو مسلمان لوگ تھے. تو ظاہر ہے وہ ناگوار گزرتا تھا انہیں، تو انہوں نے انہیں وہاں سے شہر بدر کر دیا تھا. تو سمرقند میں وہ تشریف لے آئے تھے اور آخر اپنی زندگی کے انہوں نے 8-9 سال سمرقند میں گزارے ہیں، اور پھر یہیں ان کا انتقال ہوا اور سمرقند میں ان کی تدفین ہے. سمرقند شہر سے تقریباً کوئی 24-25 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، وہاں پر ان کی جو ہے نا وہ لحد ہے اور وہاں وہ مدفون ہے. رشیا کے دور میں انہوں نے ہر چیز، ہر مذہبی شناخت کو اور علامت کو جو ہے نا وہ انہوں نے تہس نہس کر دیا کہ یہ نظر نہ آئے. اور امام صاحب کی قبر پر جانے پر پابندی تھی، اور انہوں نے کہا جی کہ یہاں پر کوئی نہیں جا سکتا، اور اس کو 100 میٹر پہلے سے ہی سارا نا بند کر دیا گیا تھا، خاردار تاریں لگا دی تھی. تو امام صاحب کو ظاہر نہیں لوگوں کو نہیں جانے دیا جاتا تھا. کہا جاتا ہے کہ جب ازبکستان آزاد ہو گیا تو اس وقت انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ وہاں کسی کانفرنس میں آئے تھے اور تاشقند میں، تو انہوں نے اس وقت اسلام کریموف جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے ان سے کہا کہ مجھے امام صاحب کی قبر پر جانا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں وہ ہے تو صحیح سمرقند میں. تو انہوں نے کہا میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے خواہش ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے ان کو جلدی سے ایک دن کے لیے روکا، انہوں نے کہا آپ رک جائیں، موسم صحیح نہیں ہے. کچھ وقت لیا انہوں نے، اور پھر سمرقند کے گورنر سے کہا کہ جلدی سے اس کو صاف کرواؤ، راستے صحیح بہتر کرو تھوڑے سے، کیونکہ ہم نے ان کو لے کر جانا ہے. اور یہ ازبکستان کا ویسے بھی کلچر بھی ہے اور خارجہ پالیسی کا بھی حصہ ہے کہ وہ غیر ملکی جو سربراہان وہاں تشریف لاتے ہیں یا ویسے جو وزراء آتے ہیں تو ان کی بہت آؤبھگت کرتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں ان کو، مہمان نواز ہیں بہت زیادہ. تو انہوں نے پھر وہ جو انڈونیشین پریزیڈنٹ تھے وہ وہاں تشریف لے کر گئے اور انہوں نے وہاں جو عقیدت کا اظہار کیا، تو اس پہ تھوڑا سا انہیں ندامت ہوئی جو مقامی ہمارے وہاں کے پریزیڈنٹ تھے. بلگن صاحب وہ جو تسلط رہا، جو جبر رہا، اس کے بعد یہ بھی تھوڑا سا دور ہو گئے. تو یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے دوبارہ یاد کرایا کہ یہ بھی کوئی ایسے ہیں. سر یوسف بھائی آپ میری بات سنیے گا، 3 نسلیں گزر جاتی ہیں 70 سال میں. جو جب رشیا وہاں پر آیا ہوگا 1930 میں آیا وہ، جب وہ آیا وہاں پر تو اس وقت جس کی عمر 30 سال تھی وہ 100 سال کا ہو گیا، مر چکا تھا اس وقت. آگے جو 10 سال کا بچہ تھا وہ 80 سال کا ہو چکا تھا. پوری نسل ایک چلی ہے نا جی اس میں. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے پھر توجہ دلائی کہہ لیجیے یا ویسے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بہت اچھا بنائیں گے، اور پھر انہوں نے ایک اس کے ساتھ بہت بڑی ایک مسجد بنائی اور ان کا پراپر مزار بنایا. لیکن ان کی خواہش پر انڈونیشین پریزیڈنٹ کی کہ ان کی قبر کو پختہ نہ کیا جائے، ان کی قبر کو آپ کچا ہی رہنے دیں سنت کے مطابق. تو ابھی ہے اوپر ان کا وہ مزار تو بنا ہوا ہے، سنگ مرمر کی قبر بھی علامتی طور پر سمبولیکلی بنائی ہے جہاں لوگ جا کے فاتحہ کرتے ہیں. لیکن اگر نیچے آپ دیکھیں تو دروازہ پرانا سا لگا ہوا ہے کہ اس کی کنڈی کھولے تو نیچے کچی قبر ہے. وہ قبر الگ ہے لیکن وہ ایک علامتی مزار انہوں نے اوپر بنا رکھا ہے. تو اب اس کو بھی انہوں نے گرا دیا ہے، اس مسجد کو گرا دیا ہے آج سے 3-2.5 سال پہلے، اور جو مزار تھا اس کو بھی گرا دیا ہے. اب وہاں پہ وہ مسجد نبوی کے طرز کا ایک بہت بڑا کمپلیکس بنانے جا رہے ہیں، جس کے دائیں بائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 22 5 اسٹار ہوٹلز ہوں گے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی جائے گی کہ وہ ہمارے ہاں بھی تشریف لایا کریں. اور جو فیلنگز کی آپ نے بات کی وہ میں عرض کر دوں کہ دیکھیں ایک بندہ مومن جس کے اندر ذرا سی بھی پیارے نبی کی محبت موجود ہے، وہ جب اسی پیارے نبی کی باتوں کو آگے پہنچانے والے کی قبر پر کھڑا ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجیے فیلنگز کیا ہو سکتی ہیں. دعائیں نکلتی ہیں، اللہ تیرا بھلا کرے تینوں پاگ لگے رہا وسدا رہے تو کہ تیری وجہ تو ساڈے کول پیارے نبی دیاں گلاں آئیاں نے. اچھا لگتا ہے. اب لیکن صاحب وہ کون سی چیزیں ہیں وہاں کے لوگوں کی عادات، ان کے اطوار جو آپ کو حیران کر دیتے ہیں جو یہاں نہیں ملتے؟ میرے لیے حیرت کی بات جو ہے نا ان لوگوں کو مطلب دیکھ کر وہ یہ ہے کہ وہ جس طرح کے جنگجو قسم کے لوگ تھے، بہادر لوگ تھے، وہ بہت ایکسٹرا مطلب بریو لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں. ان کے ملک نے جب وہاں ایک قانون بنا دیا نا، کانسٹیٹیوشن ایک ان کو دے دیا ہے، اور سوسائٹی کے لیے جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن بنا دیے ہیں. اور میں حیران ہوں اسلام کریموف کی اس تربیت پر کہ جس نے اتنے بپھرے ہوئے اور سرکش لوگوں کو جو امیر تیمور کی نسل میں سے ہیں، جس نے میرے خیال میں 40 ممالک پر حملہ کیا، امیر چنگیز سے جن کی نسبت ہے. بالکل ظاہر اس سے سخت قوم تو کوئی نہیں تھی. یس، تو اتنے 42 ممالک پر حملہ کرنے والی قوم،
اور آج جو مجھے حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے چیز کہ وہ آئین اور قانون کی ایسی پاسداری ہے آج وہاں پر کہ تھپڑ مارنے پر 6 مہینے قید ہے. اللہ اکبر. کہ اگر آپ نے کورٹ میں یہ ثابت کر دیا پولیس نے کہ ہاں اس نے اس کو تھپڑ مارا ہے، یہ ایویڈنس ہے، تو جج صاحب کہتے ہیں اس کو میرے پاس کیوں لے کر آئیں، اس کو جیل میں بھیجیں، تو 6 مہینے بعد لے کر آنا. کمال. یہ زمانہ تو 6 مہینے بعد لیں گے نا، اس کی بات 6 مہینے بعد سنیں گے کہ اس نے کیوں تھپڑ مارا. تو یہ ان کا ایک دم سے اتنا وسیع ایک ماضی اور جو بہادری پر مشتمل، سرکشی پر مشتمل تھا، اور وہ کسی کو مطلب خاطر میں نہیں لاتے تھے. آگے اگریسونیس تھی ان کے اندر بہت زیادہ، اور وہ قوم اس قدر مطلب انہوں نے سویلائز ان کو کر دیا اور ایسی ایک ان کو تہذیب دے دی کہ اب وہ جگڑنا چاہیں بھی تو وہ زبان کی حد تک کہ جگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو فزیکل نہیں ہوتے. بالکل نہیں. اور دوسری ایک اور بات آخری جو حیران کر دینے والی، آپ یہ میرا موبائل فون ہے، یہ آپ ازبکستان میں کہیں پھینکنا، لیکن جگہ پتہ ہونی چاہیے کہاں پھینکا ہے، یعنی فلاں جگہ پہ، اور جا کر کمپلین کر دیں فلاں جگہ پہ میرا موبائل فون گر گیا ہے یا چلا گیا ہے، آپ کے گھر واپس آ جائے گا. اللہ اکبر. پولیس لا کے دے گی، وہ بندہ ہی نہیں رکھے گا. آپ اکثر ایسے واقعات آتے ہیں کہ ٹیکسی میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کا لیپ ٹاپ رہ گیا ہے یا آپ کے کچھ پیسے وہاں رہ گئے ہیں، وائلٹ وہاں پر، پرس آپ کا وہاں رہ گیا ہے، وہ آپ کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا. کمال. مگر دیانت داری وہاں پہ، ایمانداری، یہ میں بالکل آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان لوگوں میں بہت زیادہ دیکھا. کمال. بہت زیادہ. کمال. ایسی تو یورپ میں نہیں ملتی سر، وہاں ڈیولپ ہے یہ چیز. اکثر کوئی سیاح وہاں پر آتے ہیں نا، تو ہمارے دوست تو بہت زیادہ چونکہ آج کل آ رہے ہیں، جتنے آپ نے حوالے میرے گنوائے ہیں ان سارے حوالوں کی نسبت سے مہمان بہت آتے ہیں ہمارے پاس. تو الحمدللہ. تو اکثر کوئی بات کرے نا کہ وہ میرا ویلٹ یا میرا لیپ ٹاپ ادھر رہ گیا تھا، ایون کہتے ہیں فلائٹ میں رہ گیا تھا، تو میں انہیں اکثر کہتا نہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، آ جائے گا، وہ خود ہی آ جائے گا، اور آ جاتا ہے. یہ اگلا سوال جی اسی سوال سے جڑا ہے کہ کیسے ایسی تربیت کر دی انہوں نے، پیچھے کیا محرک ہے؟ کوئی قانون ہے، آئین ہے، اخلاق ہے، اسلام ہے، کیا ہے اس کے پیچھے ایسی؟ دیکھیں، آئین تو ہے، کانسٹیٹیوشن تو ہے، اس کے نیبر کنٹریز ہیں جو کرغزستان ہے، تاجکستان ہے، وہاں آئین کی بالادستی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، تو وہاں ہر 10 سال کے بعد خون ریزی ہوتی ہے. ابھی آپ نے 1.5 سال پہلے جو اسٹوڈنٹس طلباء کا حال دیکھا ہے کرغزستان کے اندر، مقامی لوگوں نے مارا پیٹا ہے، اور جیسے وہ سارا بالکل پاکستانی بچے بھی وہاں پر پھنس گئے تھے. تو نیبر کنٹریز ہیں، لیکن ہر 2-4 سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، دل خراش واقعہ. یہاں نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا جہاں تھپڑ مارنے پر وہ اندر 6 مہینے ڈال دیتے ہیں، تو کسی کو املاک جلانے پر کیا کرتے ہوں گے؟ ایک جو ہے نا، ہم یعنی دیکھتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھی ہیں یہ جرنلزم کے حوالے سے، عموماً قانون وہاں وائلیٹ زیادہ کیا جاتا ہے جہاں اشرافیہ پر قانون نافذ نہ کیا جائے، عوام پر کرنے کی کوشش کی جائے. تو وہاں اس سلسلے میں کیسی صورتحال ہے؟ یعنی کوئی بالادست طبقے کے حوالے سے کوئی قانون کے نفاذ کی بات؟ جو جتنا بالادست ہے نا، جو جتنا بڑا ہے، جس کا ڈیزگنیشن جتنا بڑا ہے، اور اگر اس نے کرائم کیا ہے، اس کو اتنی بڑی سزا ملتی ہے وہاں پہ. ایگزامپل سنیے، اسلام کریموف ان کے قائد اعظم ہیں، ٹھیک، گاندھی ہیں ان کے، جنہوں نے آزادی دلوائی، ان کو فاؤنڈر ہیں ان کے. آج بھی جگہ جگہ ان کے اسٹیچو لگے ہوئے ہیں پورے ازبکستان کے اندر. وہ ان کے قائد اعظم ہیں. ایک ہی بیٹی ہے ان کی، بیٹا کوئی نہیں ہے. ٹھیک. 2013 میں نے ان کی بیٹی پر ایلیگیشن لگا کہ کسی فلاں تعمیرات میں انہوں نے کک بیک لیا ہے، کچھ پیسے لیے ہیں. ٹھیک ہے. کرپشن کا الزام، ٹھیکہ اپنی مرضی کے بندے کو دیا. وہ ممکن ہے بزنس ہی کیا ہو انہوں نے، ممکن ہے بزنس ہی کیا، وہ کنسٹرکشن کمپنی ان کی اپنی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ تھی بھی. تو ان پہ ایلیگیشن لگ گیا جی کہ انہوں نے جو ہے نا اس کمپنی کو نوازا ہے اور کک بیک لیا ہے. اس سے کورٹ میں کیس چلا ہے صدر کی بیٹی پر، اور وہ گلٹی ثابت ہو گئی کہ ہاں انہوں نے کیا. 6 سال قید ہوئی ان کو. اور 2016 میں جب اسلام کریموف کا انتقال ہوا تو وہ جیل سے اپنے باپ کی شکل دیکھنے کے لیے آئیں اور واپس پھر جیل چلی گئی. اور انتقال کے 2 سال بعد، 1.5 سال بعد میرے خیال میں وہ رہا ہوئی ہیں پھر اپنی سزا پوری کرنے کے بعد. تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر پریزیڈنٹ کی ایک ہی اکلوتی بیٹی ہو اور اگر اس کے لیے قانون کوئی رعایت نہیں دیتا تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ادر پرسنس؟ بالکل ذبیح اللہ کی اوقات ہوتے. بالکل ٹھیک. بلگن صاحب، اب اتنی خوبصورت باتیں آپ نے بتا دی ہیں. یورپ بھی پیچھے رہ گیا، امریکہ بھی پیچھے رہ گیا، کیونکہ وہاں جب ڈے لائٹ ہے، قانون ہے، تو تب تو ہے. لیکن یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں، یہ کوئی اندر سے کوئی اٹھی ہوئی دیانت کی باتیں لگ رہی ہیں نا. میرا خیال یہ ہے کہ اسلام کریموف ایک بزرگ سیاستدان تھے جنہوں نے رشیا کے خلاف مزاحمتی سیاست کی تھی، اور
ایک سیاسی پارٹی تھی اس وقت بھی، نام میرے ذہن سے نکل گیا اچانک، تو اس کو وہ پہلے اس کے وائس پریزیڈنٹ تھے، پھر پریزیڈنٹ کا انتقال ہوا تو اسی سیاسی پارٹی کے پریزیڈنٹ یعنی صدر بن گئے. ان کے اندر وفاداری تھی، وہ ایک محب وطن ازبک تھے اور اپنے ملک سے اپنی قوم سے پیار کرتے تھے. ان کی تربیت اس انداز سے ہوئی ہوئی تھی کہ جو بزرگ سیاستدانوں کی عام طور پر ہوتی ہے. پاکستان میں ابھی چند دن پہلے ہم بات کر رہے تھے نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی، مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کی، مولانا شاہ نورانی رحمہ اللہ علیہ کی ہم باتیں کر رہے تھے. میں نے رپورٹ کیا ان کو، میں رپورٹنگ کرتا تھا NNI میں اور آپ کے دوست رانا تنویر قاسم صاحب، ہم رپورٹنگ کرتے تھے. تو ہم نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، ان کی باتیں سنی ہیں، وہ چیزیں کچھ اور تھے. اب وہ جو اسلام کے لیے تھے نا، بیسیکلی وہ میرے خیال میں اس ایرا کے لوگ تھے جنہوں نے وہ دور دیکھا ہوا تھا کہ جہاں سیاست جو ہوتی ہے نا وہ شاید دیانتداری ہی سے کرنی پڑتی ہے، اور سیاست کا نام واقعی میں ڈیولپمنٹ ہے اور اپنی قوم کو ڈلیور کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اور انہوں نے وہی کیا، اور ابھی بھی کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں ہے. جو قوم ہوتی ہے وہ حکمرانوں کے دین پر ہوتی ہے، ان کے ٹرینڈ چلتا ہے نیچے. اور جب انہوں نے اسلام کے لیے انہوں نے بتا دیا کہ جو سیاح ہوتے ہیں نا، یہ جو آتے ہیں باہر سے، یہ تمہارا رزق لے کر آتے ہیں تمہارے لیے، ان کی عزت کیا کرو. جو دینے والے کی عزت نہیں کرتا نا، شکریہ نہیں کہتا جو اس کو، تو اللہ پھر واپس لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے. یعنی کہ ایجوکیٹ کیا، لوگوں کو سمجھایا. بالکل صحیح. اور جو رولز جب بنائے، اگر کسی کو ناگوار گزرے تو کنونس کیا ٹیلی ویژن پہ آ کر کے. وہاں پرائیویٹ ٹی وی تو ہے ہی نہیں ہے، سرکاری ٹی وی. تو انہوں نے کنونس کیا آ کے کہ یہ اس لیے ضروری ہے تو اس کو تم نے اوبے کرنا ہے، ڈس اوبے نہیں کرنا. تربیت کی. بالکل ٹھیک. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ایسا کوئی تربیتی، نہ تو کوئی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن یہ کام کر رہی ہے، وہ بھی اپنے اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، اور سرکار نے بھی یہ ذمہ داری قبول نہیں کی کہ ہمیں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. وہاں اسٹیٹ نے ایجوکیٹ کیا، ہمارے یہاں اسٹیٹ کی کوئی ایسی رسپانسبلٹی ہے نہیں. یہ فرمائیے جی، جب آپ نے اتنا کچھ بتا دیا کہ وہ فروٹس کی سرزمین ہے، وہاں دیانت ہے، وہاں ایک بڑی شاندار ثقافت ہے، وہاں اسلامک اتنی چیزیں ہیں قابل دید، تو کوکاف بڑا ہمارے ہاں تو کہانیوں میں پڑھتے ہیں کو دیکھنے کی تمنا. تو یہاں سے اب سیاح جانا چاہیں تو کتنے پیسے میں جا سکتے ہیں اور وہاں سارا کچھ دیکھ کے واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو پاکستان سے ایک ہفتے میں 3 فلائٹس جا رہی ہیں. ایک اسلام آباد سے جا رہی، 2 لاہور سے جا رہی ہیں، بدھ والے دن اور جمعے والے دن. اب تو جانا بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے. میں جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں پشاور میں کھڑے ہو کے، کہ گوگل سے یہ پوچھے کہ پشاور اور سمرقند کا فاصلہ کتنا ہے، تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ 1020 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے. اگر اس سے پوچھیں پشاور سے کھڑے ہو کے کہ کراچی کتنی دور ہے، تو وہ کہتا ہے 1300 کلومیٹر. کراچی سے قریب سمرقند ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر سمرقند سے پہلے آ جائیں تو ترمز شہر ہے جو ادھر مزار شریف ہے افغانستان کا. ترمز وہی جہاں سے امام ترمذی ہیں؟ جی ایگزیکٹلی، آپ صحیح سمجھے ہیں. ابھی بھی وہاں پہ جامعہ ترمذی جو موجود ہے وہاں. ماشاءاللہ. تو وہ اگر ترمز شہر میں آپ آ جائیں اور ادھر مزار شریف ہے تو پھر پشاور سے 600 کلومیٹر ہے صرف. ہم ازبکستان سے کوئی بہت دور نہیں ہیں، پہلے یہ تصور اپنا ٹھیک کیجیے. بالکل ٹھیک. اگر میں فلائٹ کا روٹ آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد سے جو فلائٹ چلتی ہے اس کا دورانیہ 1 گھنٹہ 10 منٹ ہے. ٹھیک. وہ اسلام آباد سے اڑتی ہے، مارگلہ کے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے جاتی ہے مالاکنڈ سے آگے لوئر دیر، اپر دیر، چترال اور آگے تاشقند اتر جاتی ہے. واہ کمال، یہ تو بالکل ساتھ ہوا. بالکل ہے بھی ایسا ہی، بالکل. یہ میں نے ٹریک آپ کو بتا دیا. اس لیے وہاں سے 1 گھنٹہ 10 منٹ ہے. اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں لاہور سے تو 2 گھنٹے 10 منٹ لگتے ہیں. 1 گھنٹہ اسلام آباد والا. تھوڑا سا یہ وضاحت چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے بالکل قریب کر دیا، تو کوئی زمینی راستے بھی ہیں جانے کے لیے؟ ہے زمینی راستہ. تاجکستان کے ساتھ ہمارے تقریباً 16 کلومیٹر کا بارڈر لگتا ہے چترال سے آگے جا کر. ٹھیک. تو لیکن وہ چونکہ پہاڑ ہیں، وہاں پہ باقاعدہ راستے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ راستہ استعمال نہیں ہوتا. لیکن یہ راستہ استعمال ہوتا ہے. آپ تورخم بارڈر سے آپ انٹر ہو جاتے ہیں افغانستان میں. آپ میرے خیال میں 5 یا 6 گھنٹے بائی روڈ طے کرتے ہیں مزار شریف تک، اور آپ انٹر ہو جاتے ہیں ازبکستان میں. ہماری جتنی ٹریڈ ہو رہی ہے وہ ساری اسی راستے سے ہو رہی ہے. بالکل. ادھر سے چمن سے لوگ انٹر ہوتے ہیں کوئٹہ کی سائڈ سے، اور اس طرف سے جو ہے وہ تورخم سے انٹر ہوتے ہیں، اور یہاں سے ہم وہاں ازبکستان بائی روڈ جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ سفر کی بات ہو گیا، ویزے کی اور پیسے وہی بتانے لگا تھا. تو چونکہ اب ڈائریکٹ فلائٹ جا رہی ہیں، 1,12,000 یا 15,000 روپے کا ریٹرن ٹکٹ ہے،
اور جو ویزا ہے جو آپ کسی بھی ٹریول ایجنٹ کے پاس جائیں اور اس سے کہیں جی کہ مجھے یہ ویزا لگوانا ہے ازبکستان کا، ایک وہاں سے انویٹیشن آتا ہے، وہ ٹریول ایجنٹ ہی ارینج کر دیتا ہے، تو آپ کا $70 سے $80 زیادہ سے زیادہ خرچ آئے گا، جو پاکستانی روپیز میں 20-25 ہزار روپے ہوں گے۔ 20-25 ہزار روپے آپ کے ویزے کے اخراجات ہیں، 1,12,000 یا 15,000 روپے کا آپ کا ٹکٹ ہے۔ ہم سے وہ سستا ملک ہے ازبکستان۔ اگر آپ وہاں کسی ٹریول ایجنٹ سے کہیں کہ مجھے 5 دن کا 3 ٹائم کا کھانا اور رہائش کا سارا مجھے وہ انتظام کر کے دو، تو وہ شاید پاکستانی 45 یا 50 ہزار روپے میں 5 دن کا آپ کو کر دے گا، جس میں آپ کی ٹرانسپورٹ بھی ہوگی، کھانا بھی ہوگا، آپ کے اکاموڈیشن بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ یہاں اکثر ٹریول ایجنٹس نے 2 لاکھ روپے میں 5 دن کا ٹور آفر کیا ہوا ہے، جس میں آپ کا ٹکٹ بھی شامل ہے، آپ کا ویزا بھی شامل ہے، 5 دن کی رہائش بھی ہے، 5 دن کا کھانا بھی ہے، 5 دن کی ٹرانسپورٹ بھی ہے۔ یعنی آپ 2 لاکھ میں مکمل پیکج آفر کر رہے ہیں، آپ وزٹ کر کے آ جائیں۔ میں نہیں کر رہا، میں ٹریول ایجنٹ نہیں ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ کر رہے ہیں جو پاکستان میں ٹریول ایجنسی کا کام کرتے ہیں۔ بالکل جی، تو وہ 2 لاکھ میں 5 دن آپ کے ساتھ تو فری جائیں گے لوگ۔ ہاں، یہ اچھا کیا آپ نے کر دیا۔ اگلی بات سنیے، اگلی بات یہ ہے کہ ہماری موجودگی میں جو ہمارے دوست اور بھائی مہمان ہمارے پاس آتے ہیں، وہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہیں ہوتے۔ بوجھ اس لیے نہیں ہوتے کہ سمرقند جس شہر میں رہتا ہوں، ہمارے پاس 600 جو طلباء ہیں وہ رہتے ہیں، 600 ہاسٹل ہے، 600 اسٹوڈنٹس کے لیے 3 ٹائم کھانا بنتا ہے۔ پاکستانی ہیں اور دیگر عرب کنٹری سے بھی ہیں، باقی ملکوں سے بھی ہیں، تو زیادہ پاکستانی ہیں۔ تو 600 اسٹوڈنٹس کا 3 ٹائم کھانا پکتا ہے، صبح، دوپہر اور شام۔ تو جہاں 600 لوگوں کو 3 ٹائم سرو کرنا ہے کھانا، وہاں اگر پاکستان سے کوئی 10 مہمان بھی آ جائیں تو وہاں گراں نہیں گزرتا۔ ہم تھوڑا سا اس کو بہتر کر لیتے ہیں کہ آج ساتھ اگر مٹن نہیں ہے تو آج مٹن بھی کر لیجئے گا، آج ساتھ میٹھا بھی بنا لیجئے گا، تھوڑا سا، بس اتنا سا۔ تو اگر ہمارے دوست یا میرے ساتھی ہمارے پاس آتے تشریف لاتے ہیں تو انہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ ہم اچھی میزبانی کر سکتے ہیں۔ چلیں، یہ تو آپ نے پوڈ کاسٹ میں کہہ دیا، آپ بھگتیے گا۔ اچھا، میں سے بھگتنا نہیں کہتا، میں نے عرض کیا ابھی بھی مہمان آ رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ بھی پہلے بھی ماشاءاللہ مہمان نواز تھے، لیکن وہاں کا کلچر بھی ایسا ہی ہے، تو دو اچھا ہوگی مہمان نوازی آپ کی۔ کس سیزن میں جانا چاہیے؟ ابھی سپتمبر میں۔ ٹھیک ہے۔ اب اچھا، پہلے نا وہاں گرمی نہیں ہوتی تھی، میں آپ کو بتاؤں، ازبکستان کی جو انڈسٹری ہے اس میں پروڈکشن ہے جو، اس میں پنکھا نہیں ہے۔ اچھا، پنکھا ہے ہی نہیں تھا۔ اللہ، گھروں کے اندر آپ نے گھر بنایا تو گھر میں پنکھے کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں ہے، جیسے یہاں پہ وہ لگا ہوتا ہے نا رکشا کے جس پہ آپ نے پنکھا لگانا ہے، وہاں کوئی ایسا انتظام ہی نہیں ہے، کوئی پنکھا تھا ہی نہیں وہاں پہ۔ ابھی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے 8-10 سالوں میں تھوڑی سی نا گرمی ہونے لگ گئی ہے، 34 تک چلا جاتا ہے جون میں، جولائی میں، ایون 38 تک بھی گیا ہے، تو ظاہر ہے وہ گرم ہو جاتا ہے۔ پہلے ایسا موسم نہیں تھا، اور ابھی اس لیے اس گرمی سے بچنے کے لیے سپتمبر میں موسم اچھا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ موسم اپریل تک اچھا ہی رہتا ہے، تو مئی، جون، جولائی، یہ 2-3 مہینے گرمی ہوتی ہے اب۔ بالکل صحیح۔ اچھا، سیاح جب جاتے ہیں جی، تو آپ ہی مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں اردو زبان زیادہ سمجھی جاتی ہے انگلش کی بجائے بھی۔ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ازبک لینگویج ہے ان کی نیشنل لینگویج ہے۔ ویسے جو سرکاری زبان وہ اس کو کہتے ہیں، رشین کو کہتے ہیں، خط و کتابت رشین میں کرتے ہیں، لیکن جو ان کی ویسے زبان ہے وہ تو ازبک ہے، ازبک لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ ازبک میں 5500 لفظ جو ہیں وہ اردو کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جس زبان میں 5500 الفاظ جو ہیں وہ اردو کے ہوں، تو اس کے ساتھ انگلش میں آپ بات کریں گے اس کو نہیں سمجھ آئے گی، اردو میں کریں گے تو 5500 میں کوئی ایک تو بول دیں گے۔ اچھا، مزے کی بات، آپ کھانا کھانے جائیں گے نا، تو آپ اس کو جب بل لینا ہے تو اس کو ہم بل انگلش کا لفظ ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے۔ بالکل ظاہر ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں جب کھا لیا حساب کتاب؟ اچھا، واہ واہ، حساب کتاب یہ تو ہم بھی نہیں کہتے، ہم بھی نہیں کہتے۔ اب وہ کہتے ہیں حساب کتاب، کہ بھائی حساب کتاب لے کے کیا بننا ہے۔ تو وہ اردو میں اگر آپ بات کریں، میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جو ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں کہ اگر آپ دور نکل گئے ہیں گاؤں دیہاتوں کو دیکھنے کے لیے، سیر کے لیے، تو مقامی ریسٹورنٹ سے یا پیٹرول پمپ والوں سے، اسٹاف سے، آپ انگلش میں بات کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ اردو میں بولیں ان کے ساتھ۔ اردو میں بولیں گے تو اس کو کوئی نہ کوئی پکڑ لے گا آپ کا لفظ، انگلش میں تو بالکل نا آشنا ہے اس سے۔ ٹھیک۔ وہاں کی غذا کے بارے میں جی، گوشت خوری بہت ہوتی ہے، آپ بتا رہے تھے۔ ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے، گوشت بہت کھاتے ہیں، لائف سٹاک بہت سٹرانگ ہے۔ آپ بائی روڈ نہ کبھی چلیں، تاشکند سے سمرقند کا سفر کریں، راستے میں ماؤنٹینز آتی ہیں، پہاڑ بھی آتے ہیں،
آپ جب یوسف سراج صاحب وہاں سے گزریں گے نا تو جب پہاڑیوں کی طرف دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے چیونٹیاں نہیں چل رہی کوئی ہزاروں کی تعداد میں ایسے بھیڑ ہوتی ہیں گھوڑے ہوتے ہیں وہ ایسے وہاں پہ نمک چل رہے ہوتے ہیں. گھوڑا بھی کھایا جاتا ہے وہاں؟ جی بالکل کھایا جاتا ہے. ٹھیک. ازبکستان میں بھی پورے سینٹرل ایشیا میں کھایا جاتا ہے, ترکی میں بھی کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اکثر ان کی شادیوں پہ کبھی آپ کا بھی اتفاق ہوا ہے؟ جی ہوا ہے. اچھا, تو کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ کو ہارڈ ہوتا ہے اس کا گوشت؟ مجھے کھانے کے بعد پتہ چلا تھا, پہلے نہیں تھا پتہ. نہیں, وہ کوئی خصوصیات سے پتہ چلا؟ خصوصیات نہیں, میرے میزبان نے مجھے بتایا کہ وہ جو آپ نے گوشت کھایا تھا وہ گھوڑے کا تھا. اچھا, مجھ پہلے نہیں پتا. تو اس کا مطلب گھوڑوں کی فارمنگ بھی بہت ہوتی ہوگی ہے, اور گھوڑے کا گوشت وہاں گرم ہوتا ہے. وہ چونکہ ٹھنڈے علاقے ہیں اور -23 تک وہاں پر جاتا ہے. ابھی بھی سال پہلے بھی ایسا ہی تھا وہاں پہ, ٹھنڈے علاقے ہیں تو اس وجہ سے وہ گھوڑے کا گوشت وہ لوگ کھاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. تو لائف سٹاک وہاں پر بہت ہے. شام کو تو آپ بس چھوڑ ہی دیجئے. جیسے اچھا آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی, جیسے یہاں پہ جگہ جگہ شوارمے سڑکوں پہ لگے ہوئے, بڑا شوارما اتنے کا, چھوٹا شوارما اتنے کا, جگہ جگہ پہ برگر بک رہے ہیں گلی محلوں کے اندر. اس طرح وہاں پہ نا وہ باربیکیو بکتا ہے بیف کا اور مٹن کا. وہ اس کو شاشلک کہتے ہیں کہ بھئی شاشلک ہم کھا رہے ہیں, ہم باربیکیو کہتے ہیں. تو وہ شام کے ٹائم جو میں سمجھتا ہوں کہ غریب سے غریب بندہ بھی ہے نا, اس نے بھی کوئی 1-2 سیخ تو کھا ہی لینی ہے. تو وہاں بہت زیادہ مٹن استعمال ہوتا ہے. پھر ان کی جو لوکل ڈشیں ہیں ازبک, جس میں آلو ہوتا ہے ایک, اور اس میں پھر بیف کے ساتھ وہ پکاتے ہیں, ہڈی والے بیف کے ساتھ. ہم تو اسے خیر سالن نہیں کہیں گے, لیکن وہ اس مختلف اس لیے ہے کہ اس میں وہ ٹماٹر پورا ہی ڈال رہے ہیں, مرچ پوری ڈال رہے ہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو وہ بھی بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے. نمک مرچ بہت کم استعمال کرتے ہیں وہ لوگ, ہمارے لوگ مرچ زیادہ استعمال کرتے ہیں, مسالہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو خوراک ان کی بہت کہہ لیجیے کہ جینون ہے. کوشش کرتے ہیں کہ وہ باہر کی چیزوں سے اجتناب کریں, گھر کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ کھاتے ہیں, کھانا خود بنانے کو پریفر کرتے ہیں اس چیز کو. تو یہی آرگینک چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں. بالکل صحیح. اتنا خوبصورت ملک ہے جی, پھر بھی پاکستان کس لیے یاد آتا ہے وہاں؟ دیکھیں بات یہ اپنا ملک ہے پاکستان, یہاں ہم پیدا ہوئے ہیں, یہاں ہم نے اسٹرگل کی ہے, اور اسٹرگل کرنے کے بعد ہم مطلب یہاں تک آئے ہیں کہ جہاں اب قدر اطمینان محسوس کرتے ہیں. تو یہ اطمینان میں یوسف سراج صاحب کے ساتھ بیٹھ کے محسوس کرنا چاہتا ہوں. یہ اطمینان میں اپنے دوست بھولے دے نال بیٹھ کے انجوائے کرنا چاہنا. یہ میں اپنے من مخانا چاہنا کہ ماں بہتر پتر کو کڈی وڈی کڈی ہے. میں اپنے کلاس فیلوز کو بتانا چاہتا ہوں کہ یار آؤ چلیں, اچھی جگہ پہ کھانا کھا کے آتے ہیں. یہ بڑی فطری بات ہے جی. میرا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسی چیز پاکستان کی, کوئی یاد ایسی جو وہاں محسوس ہوتی ہو. یہ یعنی ایک وطن سے محبت, گھر, وہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. باقی میں عرض کروں اگر سسٹم کو لے کر کے دیکھا جائے تو سسٹم تو ان کا بھی ٹھیک ہے, بہتر ہے. آپ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں, بڑا سکون آتا ہے, واللہ بڑا مزہ آتا ہے. وہاں کون سے فقہ پہ عمل ہو رہا ہے زیادہ؟ فقہ حنفی پہ. ٹھیک ہے, فقہ حنفی. میرے خیال سینٹرل ایشیا تو مرکز تھا نا فقہ حنفی. بالکل حنفی کو مانتے ہیں. اس پہ میں نے ویلاگ بھی کیا تھا ایک, ٹھیک ہے, کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ کس فقہ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ایکسیپٹنس ایسی ہے ان کو کہ اب میں نماز پڑھتا ہوں تو میری فقہ حنفی سے نماز تھوڑی مختلف ہے. مختلف سے مراد یہ ہے کہ نظر آ جاتا ہے کہ فقہ حنفی نہیں, میں اس کو نہیں ماننے والا. کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا, میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پہلے میرے محلے کی مسجد ہے, پہلے مجھے سمجھتے تھے کہ میں پتہ نہیں عراق سے آیا ہوں. پھر جب آہستہ آہستہ انہیں پتہ چلا تو میں نے بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں, تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا مسجدوں کو آباد کرو, تو یوسف بھائی اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ تھا, سبحان اللہ, جس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی. وہ فلسفہ یہ بھائی چارہ تھا سماج کا, کہ جب آپ روز 5 ٹائم وہاں اکٹھے ہو گے, یا 3 ٹائم اکٹھے ہو گے, 2 ٹائم آپ اکٹھے ہو گے, تو جب روز شکلیں دیکھو گے, ہاں جس دن کو نہیں آ رہا اس کا پوچھ لو گے بیمار تو نہیں ہو گیا, کیا مسئلہ ہو گیا. یعنی ایک سماجی سینٹر تھا اصل میں مسجد, اور آج وہاں ہے, اور میں اس سے لطف اندوز ہوتا ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے. ویسے شاید میرا اتنا سمرقند میں بھائی چارہ نہیں ہو سکتا تھا, میں جس طرح جو مسجد کی وجہ سے. وہاں جو کیفیت ہوتی ہے نا جی, اسٹیٹس کوئی نہیں ہوتا, کوئی الگ چیئرز نہیں ہے, الگ سیٹنگ نہیں ہے, مطلب ایک ہی جگہ. ویسے واقعتاً کمال کی بات. بالکل. رمضان مسجد میں جو تعلق قائم ہو سکتا ہے کہیں نہیں ہو سکتا. رمضان میں وہاں جب میں تراویح کے بعد یا ویسے کے باہر نکلتے تھے نا, تو وہ مجھے ریکویسٹ کرتے تھے کہ ساڈے گھر آ, کہ آؤ نا تھوڑا قہوہ پیتے ہیں, ذرا آ جاؤ. اچھا, پھر سم ٹائم کہتے ہیں برکت کے لیے آ جاؤ. اللہ معاف کرے, ہم کون سا کوئی مطلب وہ ہے. اگر کسی ریسٹورینٹ وغیرہ میں نماز پڑھنی ہوتی ہے تو وہ چونکہ وہاں داڑھی نہیں رکھتے, وہ کلین شیو ہی ہیں رشیا کے اس وجہ سے. اور ائمہ تو رکھتے ہوں گے, مساجد کے ائمہ امام جو ہیں,
70-80%. اچھا یعنی زیادہ تر کلین ہے وہ انڈونیشیا والا حساب ہے. ٹھیک ہے. میں نے سوچا ذرا تھوڑا اس لیے ہے کہ میں نے ایک دو کو دیکھا ہے اس کے بغیر, داڑھی کے بغیر, لیکن موسٹلی رکھتے بھی ہیں وہاں پہ. جو ان کے علماء ہیں وہ 70-80% رکھتے ہیں. ٹھیک. تو اگر کہیں ہو نا تو وہ داڑھی دیکھ, میری چونکہ ہے اگرچہ بہت بڑی, تو وہ کوئی جرت ہی نہیں کرے گا کہ مسلح پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا دے. اللہ اکبر. وہ کہے گا تم نے پڑھانی ہے. یعنی یہ علماء کا احترام اور شاعر اسلام کا احترام. جی بالکل. وہ کہے کبھی ہو نہیں سکتا. جو قرات والی نماز ہے جو مغرب ہے یا چونکہ عشاء ہے, تو یہ تم پڑھاؤ گے, تمہاری داڑھی میں کیسا. اچھا لیکن صاحب یہاں سے نا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہمارے ایک رواج سا ہی بن گیا ہے, یعنی میں نہیں کہتا کہ علماء اکرام میں یا یہ جو مذہبی طبقہ ان میں کچھ غلط لوگ نہیں ہو سکتے ہیں, ہوتے بھی ہیں, لیکن اوورآل جس طرح پورا ایک سینیریو بنا دیا گیا ہے کہ ہمارے بچوں کی پرورش میں یہ شامل کیا جا سکتا ہے کہ مولوی کو برا سمجھنا, تو وہاں تو تھوڑا ڈیفرنٹ لگ رہا معاملہ. ہاں بہت احترام ہے, بہت زیادہ احترام ہے علماء کا. میں خیر میرا مطالعہ نہیں ہے اس طرح کا یا مشاہدہ بھی نہیں ہے کہ علماء کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ اس کے پیچھے ذہن چلتے ہیں. ہاں میرے علم میں نہیں, خیر ہے تو بہت بری بات ہے, لیکن وہاں علماء کا بہت احترام ہے, بہت زیادہ. ملا کہتے ہیں ہم کو. اب لیکن صاحب وہاں آپ نے میڈیکل کے کالجز بنائے یا کالج بنایا ہے, اور وہاں پاکستان سے, دنیا بھر سے, آپ بتا رہے تھے عرب اسٹیٹ سے بھی طلباء آتے ہیں, تو وہاں آپ نے بنایا ہے, وہاں کیوں بنایا گیا, کس طرح داخلہ ہو سکتا ہے, کیا سکوپ ہے اس کا پاکستان میں واپس آتے ہیں جو. اچھا میں ایک عرض کر دوں کہ وہ کالج ہم نے نہیں بنایا. ٹھیک ہے. وہ ایک میڈیکل گورنمنٹ یونیورسٹی ہے. اچھا ٹھیک ہے. 1930 میں وہ یونیورسٹی بنی تھی, سینٹرل ایشیا کی سب سے پہلی میڈیکل یونیورسٹی. اچھا جس کا سمرقند اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی جس کا نام کمال. اور آج وہاں پہ جو کہہ لیجیے 60-70 سال کا جو بزرگ پروفیسر جاب کر رہا ہے نا, وہ اسی یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے. ٹھیک ہے. مگر وہیں سے پڑھ کے وہیں پڑھا بھی رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس کی ڈگری کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ آف کورس پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو پاکستان کی اتھارٹی ہے, پاکستان کی اتھارٹی نے اپنی ویب سائٹ پہ ہر اس یونیورسٹی کا نام دے رکھا ہے جس کی ڈگری کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ازبکستان کے تقریباً جتنی بھی گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں 8 کے قریب ہیں, ان سب کو PMDC ایکسیپٹ کرتی ہے. انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر نام دے رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں جب پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ یہاں بہت زیادہ پرائیویٹ میڈیکل کالج میں اخراجات ہمارے ہوتے ہیں, گورنمنٹ میں وہ MD CAT کی اتنی سختی ہے کہ وہ ہمارا ایڈمیشن ہو نہیں سکا, تو وہ پھر کچھ سستا ملک دیکھتے ہیں جس کی ڈگری بھی ایکسیپٹ ہو پاکستان میں اور انٹرنیشنلی بھی اس کی ورتھ ہو, ایکسیپٹ ہو, ریکگنائزڈ ہو. تو پھر وہ جب آتے ہیں تلاش کرتے ہیں تو وہ ہم تک پہنچ جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہاں یہ بھی ایک آپشن ہے. اور چونکہ ہمارے پاس اس وقت کوئی 900 کے قریب اسٹوڈنٹس موجود ہیں, جس میں 600 کے قریب اسٹوڈنٹس ہمارے ہاسٹل میں رہتے ہیں, 300 کے قریب باہر اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں, اور ہمارے اسٹوڈنٹس ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس گریجویٹ بھی ہو چکے, واپس پاکستان آ چکے, PMDC کا ایگزام کلیئر کر چکے, جاب کر رہے ہیں. اب وہ ریفرنس اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ اب ہمیں کچھ لوگوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ جو چیز تھی نا فیوچر میں یہ ہو جائے گا یا ایسا کر دیں گے یا یونیورسٹی کی ڈگری ویلڈ ہوگی. اب تمام گفتگو میں گی گا ختم ہو گیا. اب پریکٹیکل چیزیں سامنے آ گئی. بالکل کہ یہ اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ گریجویٹ تھے, یہ پاکستان پہنچے ہیں, یہ PMDC نے ایکسیپٹ کر لیا. بالکل صحیح. یہ کوکاف کی پریوں کے لیے وہ سرزمین کیوں مشہور ہے؟ کوئی پریاں آپ نے بھی دیکھی ہیں, یا مطلب اس کی وجہ کیا آپ کو نظر آئی کہ کوکاف کی پریاں یا کوکاف سے کہا جاتا ہے؟ اچھا پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ میرا سفر نامہ تھا کوکاف کی وادیوں میں. ٹھیک ہے. 2012 میں جب پہلی دفعہ ازبکستان گیا تھا تو میں نے تاشکند, سمرقند اور بخارا کے اپنے سفر کا احوال جو ہے وہ اس میں بیان کیا تھا. تو کوکاف کی وادیوں میں اس کا نام ہم نے رکھا تھا. پہلے میں اس کا نام رکھنے لگا تھا امیر تیمور کے دیس میں. ٹھیک ہے. تو پھر مجھے لگا یہ کاپی ہو جائے گا, چونکہ ہمارے ایک اور بزرگ مصنف ہیں, انہوں نے حضرت بلال کے دیس میں آلریڈی ایک سفر نامہ لکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا کاپی ہو جائے گا. تو میرے کسی دوست نے کہا کہ آپ اس کا نام کوکاف کی وادیوں میں رکھو, چونکہ کوکاف کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے پھر وہ شیشان تک جاتا ہے, داغستان, چیچنیا جسے آپ کہتے ہیں, وہ شیشان, وہاں تک یہ جاتا ہے. پریوں کا جو تصور ہے نا جی کوکاف کا, ہاں یہ بات میں نے آپ کو نہیں بتائی یوسف صاحب, یہ آپ نے بہت ضروری ہے آپ کے لیے. سمرقند میں جن بہت ہیں. اللہ اکبر. یقین جان لیجیے, جب کوکاف کی پریوں کی بات کی تو مجھے یاد آ گیا. اور ایسے پریاں ڈھونڈ رہا تھا, آپ کو جن دکھا دیا ہم نے. اور ایسے جن یوسف صاحب
उनकी फिजिकल ये अपेयरेंस जरूर नज़र आती है, महसूस होती है। यस सर, नज़र आती है प्रैक्टिकली। अब कई वाक़यात हैं उसमें, लेकिन इसमें सब हर कोई जो है ना उसका एविडेंस देता है। अच्छा, कि मेरे साथ इस कदर कसरत है, पेरेंट्स है उनकी, और बहुत ज़्यादा सर। घरों में जहाँ नहीं होते ना, जिस फ्लैट पे या जिस घर में, वो कहता है यार मेरे यहाँ तो नहीं है। बाकी आपको 100 में से बंदे खड़े कर लें, 90 लोग कहेंगे हाँ साढ़े घर भी आए ने, हाँ हमें भी ये हुआ था, वैसे नुकसान नहीं पहुँचाते। अच्छा। लेकिन छोटी मोटी जो है ना वो अपनी अब मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं समरकंद के अंदर। हमारे बच्चे शुरू में बहुत डर जाते थे, फिर हम उनको कन्विंस करते थे कि बेटा देखो किसी को नुकसान पहुंचा है आज तक, नहीं पहुंचा तो बस चुप कर जाए, फिर नहीं पहुंचा तो वो नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे ना आपको। परियों का जो है ना जी, ये उज़्बक लोग जो हैं वो बड़े कह लीजिए कि कमज़ोर अकीदे के लोग हैं। अच्छा। हाँ, वो जैसे कहते हैं बहुत पुख्ता मजहब के नाम पर तो आप कुछ भी उन्हें कहेंगे ना तो वो बेचारे कन्विंस हो जाते हैं। यानी रिसर्च और तहकीक कोई नहीं है। 70 साल सर कहाँ तहकीक होने नहीं दी गई, कुरान नहीं पढ़ने दिया गया, हदीस नहीं पढ़ने दी गई, तो फिर उसमें क्या। तो उनका ये तसव्वुर है कि परियां होती हैं, ठीक, जबकि हम आप और मैं कहते हैं कि परियां नहीं होती। परियां कोई चीज़ नहीं, ख्याली चीज़ है, एक तसव्वुराती चीज़ है। वो कहते हैं होती हैं, उनका ख्याल ये है। तो उनका भी ख्याल यही है कि ये जो आगे दागिस्तान का इलाका है, शीशान के पहाड़ हैं, तो वहाँ पे शायद परियां होती हैं। ठीक। जो हमारे यहाँ के लोग हैं ना, उनका तसव्वुर भी यही है कि परियां शायद होती हैं। तो बस ये ऐसी तसव्वुराती बात ही है कि कोकाफ में परियां होती हैं, जिन्नात अलबत्ता ज़रूर होते हैं। ठीक है। तो ये आपने ना एक बात की कि अपीयरेंस भी उनकी दिखाई देती है, तो किस तरह का मतलब देखा जा आपने कोई जिन वगैरह, कुछ हयूला सा या कुछ इस तरह की चीज़? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा। गुजर तो हाँ समटाइम आ जाता, साया सा नजर आता है। कई लोगों ने, मैं बैठा था तो उसको मौजूदगी का एहसास होता है, मौजूदगी शक्ल नजर नहीं आती, शक्ल नहीं, मौजूदगी का एहसास होता है, वो बड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है। अकेले हो तो डर आ जाता है पास रात को। लेकिन ये मुसलमा बात है कि वहाँ जिन्नात होता है। अच्छा, इसकी एक वजह भी पता नहीं सच है या गलत है, मुझे नहीं मालूम इसका। वहाँ बहुत कदीम कब्रिस्तान मौजूद हैं। वहाँ देखें हज़रत कासिम बिन अब्बास हजूर के चचाजाद, मतलब यानी कहा जाता है कि उनकी कब्र भी है। उनकी कहा नहीं जाता, वाकई है। अच्छा, ये सच है कि उनकी कब्र है। अमीर तैमूर की कब्र है, मिर्ज़ा उल बेग जो माहिर फल्कियात थे उनकी कब्र वहाँ पर मौजूद है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि वो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसमें थोड़ा इख्तलाफ है कि शायद वो असल कब्र नहीं है, असल कब्र कहीं और है, एक ख्याल है। तो कब्रिस्तान बहुत कदीम है वहाँ पर, और लोगों का ये ख्याल है। अच्छा, अब पता नहीं इन चीज़ों को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, मुझे नहीं पता अकीदे के एतबार से, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे सुकून महसूस होता है रात के वक्त वहाँ पे। ठीक। कि जब ट्रैफिक का शोर कम हो गया है, बाज़ारों की रौनक कम हो गई है, शोर नहीं है, और 9-10 बजे का टाइम है रात का, तो अगर आप बाहर अपने टेरेस पर बैठे हैं या बाहर हैं तो एक रूहानियत महसूस होती है, सुकून सा महसूस होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बलगन साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके जज़ाए खैर दे। आपने वक्त निकाला और हमें तो पूरी सैर ही करवा दी, पैकेज भी बता दिए जाने के, वो आपसे नहीं मिलेंगे, अलग से मिलेंगे, वो भी आपने बता दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे जी। आपके कलम से, आपके हाथों से खैर के चश्मे जारी रहें, मखलूक खुदा सैराब होती रहे। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट, और ख़ुसूसन हमने फ़ोकस किया सेंट्रल एशिया पर, और वो ख़ास बातें हमारे सामने आई हैं जो एक ज़माना वहाँ बिताने वाला शख्स ही बता सकता है। तो देखिएगा, वहाँ भी हमारी तारीख़ के बड़े हीरे जवाहरात पड़े हैं, सुकून भी है जैसे ज़बीहुल्लाह बलगन साहब बता रहे थे, और कुछ नया दरियाफ़्त करने के लिए भी बड़ा कुछ है। तो हो सके तो उसे देखिएगा और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।